مغلیہ سلطنت، جس کا شمار دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں کیا جاتا ہے، یہ ہندوستان میں قائم مسلمانوں کی عظیم سلطنت تھی جس نے ہندوستان میں کئی سو سال تک حکومت کی تھی۔ اس سلطنت کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے 1526 عیسوی میں پانی پت کی پہلی جنگ میں دہلی سلطنت کے حکمران ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی تھی۔ مغلوں کی اس حکومت نے اپنے عروج میں تقریباً پورے برِ صغیر پر، جس میں موجودہ افغانستان، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے ممالک شامل تھے، پر حکومت کی تھی۔ لیکن اس سلطنت کا اختتام بھی باقی سلطنتوں کی طرح انتہائی دردناک تھا۔ 1857 کی جنگی آزادی کے بعد جب انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کر لیا تو اگلے سال 1858 میں مغلیہ سلطنت کے شاہی افراد کو بہت سی مصیبتوں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مشکلات کا احوال اردو ادب کے مشہور ادیب خواجہ حسن نظامی نے واقعات اور کہانیوں کی نظر میں اپنی مشہور کتاب بیگمات کی آنسو میں نہایت غمزدہ اور دکھی انداز میں بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 1857 کی جنگی آزادی میں جب انگریزوں نے سکھوں اور ہندوؤں کی مدد سے جنگ غدر میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو شکست دے کر دہلی شہر پر قبضہ کر لیا تو انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر اور ان کے اہل خانہ کو لال قلعے کے ایک چھوٹی سی کوٹری میں قید کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر کو اہل خانہ سمیت قید کیے جانے کے کچھ ہی دنوں بعد انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کے 21 بیٹوں میں سے 18 بیٹوں کو سریعام انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، جبکہ انگریزوں کے اس ظلم و ستم سے بہادر شاہ ظفر کی صرف 3 بیٹی ہی زندہ بچ گئے، جو کہ مرزا جوان بخش، مرزا شعباس اور قسمت بیگ تھے۔ انہوں نے ہی مغل خاندان کی نسل کو آگے بڑھایا۔ انگریزوں نے قتل کیے ہوئے 18 شہزادوں میں سے 3 شہزادوں کے کٹے ہوئے سر دہلی کے دروازے پر لٹکا دیے۔ انگریزوں نے یہ اسی لیے کیا تاکہ اب ان کے خلاف کوئی کھڑا نہ ہو سکے۔ اس ظلم و ستم کے بعد جب انگریزوں کا دل ٹھنڈا نہ ہوا تو انہوں نے بہادر شاہ ظفر پر غداری اور فریب کا مقدمہ چلایا۔ انگریزوں نے اس مقدمے کو دہلی کے لال قلعے میں 44 دن تک چلایا، پھر انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو پھانسی کی سزا سنا دی، لیکن بعد میں اسے جلاوطنی میں بدل کر انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو ان کی بیوی زینت محل کے ساتھ رنگون برما میں بیچ دیا۔ ان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹوں مرزا جوان بخش اور مرزا شعباس کو بھی جلاوطن کر دیا۔ وہاں انہوں نے اپنی باقی زندگی نہایت غربت میں گزاری۔ سن 1862 میں جب برما کے شہر رنگون میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا انتقال ہوا تو انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کے 2 بیٹوں مرزا جوان بخش اور مرزا شعباس کو ہندوستان واپس نہ جانے کی شرط پر زندہ رکھا، کیونکہ انگریز یہ جانتے تھے کہ اگر یہ شہزادے واپس ہندوستان چلے گئے تو یہ وہاں کی عوام کو بغاوت پر آمادہ کر کے ہمارے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ یہ بد نصیب شہزادے پھر کبھی واپس ہندوستان نہ جا سکے اور وہی رنگون میں ان کی وفات ہوئی۔ شہزادے مرزا شعباس کی شادی رنگون کے ایک سوداگر کی بیٹی سے ہوئی، جن سے ان کی کئی اولادیں ہوئی۔
جو کہ آج انتہائی غربت کی حالت میں رنگون کے ایک ڈگن نامی قصبے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ دوسرے شہزادے مرزا جوان بخت کی صرف ایک ہی اولاد تھے جس کا نام مرزا جمشید بخت تھا، جو کہ مرزا جوان بخت کی بیوی نواب زمانی بیگم کے بطن سے تھے۔ سن 1884 میں جگر کی بیماری کی وجہ سے جب مرزا جوان بخت کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کی کچھ ہی سالوں بعد ان کی بیوی نواب زمانی بیگم بھی انتقال کر گئی۔ اپنے والد مرزا جوان بخت اور اپنی والدہ نواب زمانی بیگم کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا مرزا جمشید بخت حالات ناسازگار ہونے پر ہندوستان واپس چلا گیا۔ ہندوستان میں مرزا جمشید بخت نے بیگم نادرہ جہاں نامی عورت سے شادی کی جن سے صرف ان کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا۔ اس کا نام تاریخی اوراق میں مرزا بیدار بخت بتایا جاتا ہے۔ مرزا بیدار بخت ابھی چھوٹی ہی تھے کہ ان کے والدین کا سایہ ان کے سر سے ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا۔ اپنے والدین کے انتقال کے بعد مرزا بیدار بخت چھوٹے موٹے کام کر کے وقت گزارتے تھے۔ آزادی ملنے تک انہوں نے اپنی اصل پہچان چھپائی رکھی۔ آزادی ملنے کے بعد جب سب کو مرزا بیدار بخت کی اصل شناخت کی پہچان ہوئی تو سرکار نے انہیں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے پڑپوتی کی حیثیت سے تنخواہ دینا شروع کر دی۔ 1950 کی دہائی میں مرزا بیدار بخت نے سلطانہ بیگم نامی عورت سے نکاح کی جن سے ان کی 5 بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوا۔ مرزا بیدار بخت جب تک زندہ رہے تو بھارتی سرکار انہیں چند سو روپے تنخواہ دیا کرتے تھے، لیکن 1980 میں مرزا بیدار بخت کے انتقال کے بعد مرزا بیدار بخت کی بیگم سلطانہ اور ان کے بچوں کو تنخواہ دینا بند ہوئی، جس سے ان کے حالات بد سے بدتر ہونے لگے۔ سلطانہ بیگم نے اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے انہوں نے کولکتہ کے ڈالی گنج علاقے میں چائے کی ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ 1982 میں سلطانہ بیگم کو بہادر شاہ ظفر کے پڑپوتے کی بیوہ ہونے کی وجہ سے بھارتی سرکار نے انہیں ایک سرکاری مکان دیا جو کہ 1983 کے اختتام تک ان سے واپس لے لیا گیا۔ مکان چھین جانے کے بعد آخری مغل بادشاہ کے پڑپوتی کی بیوہ اور بچے آج بھی کولکتہ کی تنگ گلیوں کے 2 کمروں میں رہنے پر مجبور ہے۔